السلام علیکم۔ آج کے دو واقعات دونوں ہی انتہائی خوفناک اور سچے واقعات، دونوں ہی میں نے اپنے دوسرے چینل پہ اپلوڈ کیے تھے، لیکن وہاں پر میری آواز صحیح نہیں تھی۔ نارملی میں جب اس وقت ریکارڈ کرتا تھا تو میں موبائل کا مائک ہی یوز کرتا تھا، لیکن باہر سے کسی شور کو ختم کرنے کے لیے میں وائس ایڈیٹنگ کرتا تھا، اس سے جو ہے نا اس کی آواز خراب ہو جاتی تھی۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ خالد، سعودی عرب سے، سٹی کا نام ینبو البخر، 98۔ خالد کہتا ہے کہ ہم لوگ لکڑیاں بیچ کے تو اپنے گھر کا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ میں، میرا بھائی اور میرا چچا زاد۔ اب میری عمر اس وقت 19 سال تھی، میرے بھائی کی 17 سال اور چچا زاد بھائی کی عمر 16 سال۔ پرانی سی پک اپ ہمارے پاس، اس کے اوپر ہم لوگ صحرا میں جا کے لکڑیاں جمع کرتے تھے اور وہ بازار میں لا کے بیچ کے تو گزر بسر کرتے تھے ان پیسوں سے۔ نارملی ہم لوگ نکلتے تھے فجر کے بعد نکلے، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جب اندھیرا شروع ہوتا تھا تو ہم لوگ واپس نکل آتے تھے۔ یہ ایک دن ایسے ہی ہم تینوں نکلتے ہیں فجر کی نماز کے بعد لکڑیاں اکٹھی کرنے۔ اب ہماری گاڑی میں ایک خرابی تھی۔ خرابی یہ تھی کہ جو اس کی پیٹرول کی گیج ہے نا، وہ خراب تھی۔ اس سے یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے۔ تو ایک دن ہم لوگ ایسے ہی نکلے، لکڑیاں اکٹھی کر کے تو جب تھوڑا تھوڑا اندھیرا شروع ہونے تو ہم لوگوں نے واپسی کا سفر باندھ لیا۔ واپسی کا سفر باندھا، تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ہماری گاڑی جھٹکے لے کے بند ہو گئی۔ کہا کہ بھئی پیٹرول ختم ہو گیا۔ تھوڑا سا وہاں پر کوشش کی کہ شاید کسی اور وجہ سے بند ہوئی بھی ہو، لیکن نہیں، وہ پیٹرول کی وجہ سے تھی۔ تو خالد کہتا ہے کہ میں نے اپنے دونوں بھائیوں کو کہا کہ دیکھو، یہ جو گاڑیوں کے ٹریک ہیں نا، آپ کو پتہ ہے کہ جب ریت میں گاڑیاں چلتی ہیں تو وہاں ٹریک بن جاتے ہیں۔ انہی ٹریکوں کے اوپر چلتے جانا ہے۔ تم لوگ ایک طرف جاؤ، لیکن رہنا ان ٹریکوں کے اوپر ہی ہے۔ اگر یہاں دائیں بائیں ہوئے تو تم لوگ یہاں صحرا میں بھٹک جاؤ گے، اور موبائل وغیرہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے ہم لوگ ایک دوسرے سے رابطہ کر سکیں۔ تو ٹریک کے اوپر جاتے ہوئے کوئی آپ کو مل ہی جائے گا۔ تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ تم یہاں پر ہی رکو گے، گاڑی میں ہی ہمارا انتظار کرو گے؟ اس نے کہا نہیں، میں یہاں پر انتظار نہیں کروں گا، بلکہ جب ہم لوگ آ رہے تھے تو وہاں پر میں نے ایک جگی دیکھی تھی جو پتوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو میں اس طرف جاتا ہوں کہ وہ کوئی بدو ہوگا یہاں کا، اس سے پوچھ کے مدد لیتا ہوں، یا پیٹرول مل جائے گا، یا وہ کوئی میری مدد کر دے گا، یا تم لوگ پہلے آ گئے یا میں، تو کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ اگر تم لوگ پہلے آ گئے تو میرا انتظار کرنا، اگر میں پہلے آ گیا تو پیٹرول لے کے میں انہی ٹریک کے اوپر چلتے ہوئے آ کے آپ کو تلاش کر لوں گا۔ اب خالد کہتا ہے کہ میں نے پانی لیا اور ایک طرف کو چل دیا، اور جو دونوں بھائی تھے وہ ایک طرف کو چل دیے۔ میں چلتا جاتا ہوں، مجھے وہ
کہیں نظر نہیں آتی، وہ جو خیمہ تھا، جھگی تھی. پانی پیتا ہوں چلتا ہوں، پانی پیتا ہوں چلتا ہوں، ایسا کافی دیر میں چلتا رہا، یہاں تک کہ میرا پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہو گیا اور میں اب شدت پیاس سے یہ ہے کہ میں مر جاؤں گا. ایک چھوٹا سا ٹیلا تھا، میں اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتا ہوں تو وہ مجھے دور ایک روشنی نظر آئی، تو میں نے کہا وہی ہے. میں اس کی طرف چلتا جاتا ہوں، لیکن وہ جو لائٹ ہے، بجائے کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤں، وہ مجھ سے دور ہوتی جاتی ہے کہ میں جتنا مرضی چلوں اس تک نہیں پہنچ پاتا. ایک مقام ایسا آیا کہ میں بیٹھ گیا، پیاس سے اور تھکن سے. بیٹھے ابھی مجھے کچھ لمحے گزرے ہیں کہ مجھے آواز آتی ہے. عربی میں اس نے کہا کہ انت اشجع بکھین ہے، کہ تم یہاں کیا لینے آئے ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو. تو خالد کہتے جب میں نے اس طرف دیکھا جو مجھے باتیں کر رہا تھا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے جس کا قد عام انسانوں سے بڑا ہے، تقریباً 1.5 میٹر اس کا قد، 9 فٹ 10 فٹ اس کا قد. تو وہ شخص، اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور سفید ہی اوپر شماغ کپڑا جو عربی باندھتے ہیں وہ، اور سفید اس کی داڑھی. میں نے کہا چچا ہم لوگ گئے تھے یہاں لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے، تو ہماری گاڑی خراب ہو گئی. تو جب میں آیا تھا تب میں نے یہاں کہیں ایک خیمہ دیکھا تھا، تو میں اسی کو تلاش کرتے ہوئے آ رہا ہوں. اس بڈھے نے کہا بیٹا یہاں کوئی خیمہ نہیں ہے، یہاں شر ہے، شر. چلو میں تمہیں گاڑی تک پہنچا دیتا ہوں. تو خالد کہتا ہے مجھے اس سے ڈر بھی لگ رہا تھا، اتنا لمبا قد اور یہ کہاں سے آیا بندہ. تو اس نے کہا کہ بیٹا مجھ سے ڈرو نہیں، اٹھو میں تمہاری مدد کرنے کے لیے آیا ہوں. کہتا ہے اس نے مجھے اٹھایا، اس کا اٹھانے کی فیلنگز ہی الگ تھی، ایسے جیسے میں ہوا میں ہوں. 2-4 منٹ کے بعد مجھے کہتا ہے کہ وہ روشنی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ کہا کہ ہاں. کہتا ہے وہ تمہارے بھائی ہیں اور وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور اب تم چل سکتے ہو؟ ہاں میں چل سکتا ہوں. ٹھیک ہے جاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں. خالد کہتے ہیں میں چلتا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں پیچھے دیکھوں کہ یہ کون تھا، لیکن مجھے پیچھے سے نا ایسے طوفان کی آواز آتی ہے، تو میں اس ڈر سے پیچھے نہیں دیکھ سکا. چلتے چلتے میں وہ گاڑی کے پاس آ گیا، اور وہ میرا بھائی اور میرا چچا کا بیٹا دونوں گاڑی سٹارٹ کر کے تو میرا انتظار کر رہے. خالد کہاں چلے گئے تھے تم؟ کہتا ہے یار بس وہ مجھے مل ہی نہیں رہی تھی، وہ جو میں تلاش کرنے گیا تھا. کہتا خالد 7 گھنٹوں سے ہم لوگ یہاں بیٹھ کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، 7 گھنٹے سے. یعنی یہ بیچارہ 7 گھنٹے سے کہاں چلتا گیا. تو پھر خالد نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. میں تو مرنے والا تھا، میں نے تو خود کو وہاں بٹھا دیا، خلاص اب میرے پاس نہ پانی اور شدت پیاس مجھے شدت سے لگی ہوئی، تو میں تو ابھی یہاں مروں گا.
نہ پیچھے جانے کی، میرے پاس چلنے کی ایک قدم بھی ہمت نہیں کہ میں تمہارے پاس پیچھے کیسے آؤں۔ دوستو، جو صحرا میں رہتے ہیں، اگر کسی کو ایسا رات میں منظر پیش آئے کہ وہ آپ کو لائٹ نظر آئے گی اور یہ لائٹ جلتی رہتی ہے، تو اس طرف کا آپ نے کبھی بھی نہیں جانا۔ کیوں؟ اس کو عربی میں وہ جن ہے جو رات کو یہ روشنی جلاتا ہے تاکہ جو کوئی قافلہ یہاں پر ہو وہ سمجھے کہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو اپنی طرف وہ لے کے آتا ہے۔ سیدھا بھی لے کے آئے گا، کبھی اس طرف لائٹ چل جائے گی، کبھی اس طرف، وہ یعنی وہ بندے کو صحرا میں گھما گھما کے تو پیاس سے مار دیتا ہے۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں ابو فانوس، کچھ علاقوں میں اس کو کہتے ہیں ابو نویرا، اور کچھ علاقوں میں اسے کہتے ہیں سراج۔ تو خیال رکھنا آپ نے اس کے پیچھے کہیں کبھی بھی نہیں جانا۔ جو بھی صحرا میں، کبھی اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے، لیکن یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ دوسرا واقعہ سعودی عرب سے، یہ ہے سعودی عرب کا شہر حفر الباطن۔ اس واقعے میں بھی 2 سگے بھائی اور ایک ان کے چچا کا بیٹا، یہ جو 2 سگے بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی کو صحرا میں جانا بالکل پسند نہیں تھا، اور ایک بھائی کو اور چچا زاد کو یہ دونوں اکثر جاتے رہتے تھے صحرا میں۔ ایک دن انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم لوگ جائیں گے صحرا میں، 2 دن وہاں گزار کے آئیں گے اور انسانوں سے دور کہیں۔ تو حفر الباطن سے 150 کلومیٹر دور ان کو کہیں جانا تھا، جو ان کو بڑے بھائی کو پتا تھا اس ایریے کا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں پہنچے، مین روڈ سے ایک روڈ اندر کچا جاتا تھا جو صحرا میں جا رہا تھا، اسی صحرا میں ڈال دی گاڑی۔ ابھی تھوڑا سا آگے گئے تھے، اندھیرا، مغرب کا ٹائم تھا، اندھیرا چھا رہا تھا کہ ہماری گاڑی وہاں پر ریت میں پھنس گئی۔ اب کیا کریں؟ تو کہا کہ کیا کرنا ہے، ابھی تو نکال بھی نہیں سکتے، ویسے بھی تھکے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں یہاں کتنا ٹائم لگ جائے گا، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ یہاں رات گزارتے ہیں اور صبح کوئی کسی کو مدد کے لیے پکاریں گے، کوئی ہماری گاڑی نکال دے گا۔ تو ہم نے ایسا ہی کیا کہ گاڑی وہاں پر ہی بند کی اور تھوڑا سا ہٹ کے گاڑی سے سامان نکالا، آگ جلائی اور وہیں چائے پی رہے ہیں، اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ کھانا شانا کھا کے تو جو بھائی جس کو صحرا میں جانا پسند نہیں تھا، اس کو واش روم کی حاجت ہوتی ہے۔ یہ کہتا ہے یار مجھے واش روم جانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ پانی لے لے اور تھوڑا سا دور ہٹ کے تو اپنا حاجت پوری کر کے واپس آ جائے۔ تو یہ گیا، تھوڑی دیر بعد یہ بھاگتا ہوا آ گیا، چوٹ ڈال رہا ہے، او بچاؤ بچاؤ، کیا ہوا؟ وہاں میں بیٹھا ہوا تھا پیشاب کرنے، تو ایک عورت آئی، وہ مجھے پتھر مار رہی۔ ہم لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا کہ عورت کہاں سے آ گئی اور تجھے پتھر ماری، پاگل؟ کہتا واللہ مجھے اس نے پتھر مارے۔ تو ہم لوگوں نے اسی کے ساتھ جا کے دیکھا کس جگہ کے اوپر تجھے عورت دکھی، تو بتایا کہ وہاں، یہاں تو کوئی عورت نہیں۔ ہم لوگ وہ پورا ایریا بھی گھومے کہ کہیں کوئی عورت مل جائے، کوئی بھی نہیں، نہ قدموں کے نشان ہی ہیں۔ کہا کہ تو ایسے ہی نا، بس خوف سے تجھے لگا کہ کوئی عورت۔ واپس آ گئے، بیٹھے باتیں کریں۔ اب سونے کا ٹائم تھا، یہ کہتا ہے بھائی میں نے تو نہیں تمہارے ساتھ یہاں باہر بیٹھ کے سونا، میں تو جا رہا ہوں گاڑی میں اور وہیں سوؤں گا، تم لوگ بیٹھو، تم لوگ دونوں کو شوق ہے یہاں پر راتیں گزارنے کا، تم لوگ
یہیں بیٹھو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو جا سو جا. کہتے ہیں ہم لوگ وہیں بیٹھے رہے, وہ جا کے گاڑی میں سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بڈھا اور اس کے ساتھ ایک بچہ ہے, کوئی تقریباً 9-10 سال کا. وہ سیدھا ہماری طرف آ رہے ہیں. تو دونوں حیران ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے, یہاں کوئی آبادی ہے کچھ بھی نہیں, یہ کہاں سے آ گئے. اب جو قصہ سنا رہا ہے اس کا نام تھا نواف, اور اس کے چچا زاد کا نام تھا عبد الناصر. نواف کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ جن ہے, انسان نہیں ہو سکتا. یعنی مجھے تھوڑا سا پتا تھا. کہتے ہیں وہ بڈھا اور بچے آئے, سیدھا آ کے تو ہمارے سامنے بیٹھ گئی, اور غضب کی نگاہوں سے وہ بڈھا ہماری طرف دیکھ رہا ہے, اور بچہ بھی, وہ بچہ چھوٹا بچہ, لیکن اس کی دیکھنے سے ہمیں ڈر لگتا تھا. تو میں نے کہا مرحبا عمی, مرحبا چچا, بیٹھو بیٹھو, آپ کے لیے چائے یا, لیکن وہ اس نے ہماری بات کا جواب نہیں دیا. تو عبد الناصر کہتا ہے کہ نواف یہ کیا ہے. اس نے کہا تو وہ بڈھا بولا تم لوگ یہاں کیوں آئے ہو. نواف کہتا ہے چچا اصل میں نا ہم لوگ آگے جا رہے تھے تو ہماری گاڑی یہاں ریت میں پھنس گئی, تو رات کا ٹائم تھا, سوچا کہ چلو رات یہاں گزار لیتے ہیں, تو صبح کوئی گاڑی ملے گی, کوئی مدد کسی سے لے کے تو نکال لیں گے. سے کہا نہیں, تم ابھی یہاں سے نکلو, میرا پورا قبیلہ پیچھے کھڑے ہو کے تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. اگر تم لوگ یہاں نہیں نکلو گے تو تم اپنے نقصان کے ذمہ دار تم لوگ خود ہو گے. تو کہتا ہے کہ میں نے اس طرف دیکھا کہ وہ قبیلہ پورا, ہم لوگوں کو تو کوئی نظر نہیں آ رہا. تو اس نے کہا کہ آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو. کہتے ہیں ہم یہاں پر 250-250 سالوں سے یہاں پر ہیں. تو نواف کہتا ہے جو مجھے شک تھا نا کہ یہ جن ہے, تو وہ 100% یقین ہو گیا کہ یہ جن ہے. تو میں نے کہا چچا ہم لوگ یہاں پر سے کیسے جائیں گے, ہماری گاڑی ریت میں پھنسی. اس نے کہا گاڑی نکل جاتی ہے, تم بس نکلو یہاں سے. چچا ہمیں راستے کا بھی نہیں پتا, راستہ بھی تمہیں بتا دیتا ہے. یہ کالا کتا دیکھ رہے ہو. کون سا کالا کتا. کہتے ہو کالا کتا بڈھے کے پیچھے سے نکل آیا. یہ کیا. اس سے پہلے بڈھے کو میں نے کہا چائے پی لو, تو اس نے جواب نہیں دیا تھا. تو میں نے کہا بسم اللہ. تو کہتا جب میں نے بسم اللہ کہا, ہمارے بیچ میں سے ایسے جیسے طوفان گزرا فو کر. المہم تم اس کتے کے پیچھے جاؤ. کہتے ہیں ہم بھاگتے ہوئے وہی جو سامان ہم سے سرسری میں اٹھایا گیا وہی اٹھایا, پیچھے پھینکا, اور گاڑی سٹارٹ کی. ہماری گاڑی کیسے نکل آئی پتہ ہی نہیں, ایسے جیسے پھنسی نہیں تھی. اب وہ کتا ہمارے آگے آگے بھاگ رہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے ہیں. کافی آگے جا کے تو وہ کتا رک گیا. سامنے میں روڈ نظر آ گیا, لائٹیں نظر آ رہی تھی. تو وہ کتا بولتا ہے دیکھو جو میرے ابا نے کہا اس کے اوپر عمل کرنا, دوبارہ کبھی یہاں پر نہیں آنا. اگر آئے تو پھر تم اپنے نقصان کے ذمہ دار خود ہو جاؤ گے. جاؤ اور کبھی بھی دوبارہ یہاں نہ آنا. کہہ رہا بھائی گھیر لگایا, وہ کتا پیچھے مڑا غائب. پیچھے دیکھتے کتا ہی نہیں ہے. گاڑی روڈ کے اوپر چڑھائی, بس بھگاتے ہوئے جا رہے ہیں. کافی دور جا کے تو ہمیں ایک پیٹرول پمپ نظر آیا. جب وہاں پہنچے تو سویا ہوا بھائی بھی اٹھ گیا. کیا ہوا.
تم لوگ واپس آ گئے, تم نے تو کہا 2 دن رہنا ہے. تو کہتا ہے کہ بس ہم ڈرے ہوئے تھے, حیران تھے ہمارے ساتھ ہوا کیا. تو اس کو بتایا تو پہلے ہم اس کا مذاق اڑا رہے تھے کہ تجھے کون سی یہاں عورت دکھی, اب یہ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے کہ کون سا بڈھا کون سا کتا باتیں کرتے ہیں. یہ واقعہ نواف کا جو ان کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیا. مجھے یہ واقعہ بڑا پسند اور یہ بہت مشہور واقعہ ہے. یہ بھی اور وہ خالد والا بھی, یہ دونوں واقعے بہت مشہور ہیں سعودی عرب میں. دوستو لائک کریے گا, کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا. کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے لائک کرنے سے, لیکن مجھے خوشی ہوتی کہ یار کسی نے لائک کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.